اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے جو درس ہوا تھا 10واں درس، آج کا درس جو ہے یہ 11واں درس ہے۔ اس 10ویں درس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ حرب فجار کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس میں کیا واقعہ پیش آیا، حلف الفضول کسے کہتے ہیں، اور حلف الفضول کی آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے، اور حلف الفضول جو ہے یہ کہاں پر جو ہے منعقد ہوئی تھی۔ یہ عبداللہ ابن جدعان کے ہاں ایک تاجر نے جو اپنا مال بیچنے آیا تھا مدینے میں، مکے میں، ابو جہل نے یا کچھ اور حضرات نے ان کا جو مال لے خرید کر پیسے نہیں دیے تھے، اس ناانصافی کو روکنے کے لیے سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس حلف کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور حلف لیا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ہمارے تمہارے اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ناانصافی کسی کے ساتھ ہوگی تو سب ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ 10واں پارٹ آپ کو بتایا جا چکا، دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا۔ اب آج جو گفتگو ہونی ہے وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا شام کا دوسرا تجارتی سفر۔ کون سا؟ پہلا تجارتی سفر کس کے ساتھ ہوا تھا، کس کو معلوم ہے؟ تجارتی سفر کس کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام شام گئے تھے؟ دیکھو پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے اتنا، یہ کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پورا پورا جانا ہے، پوچھنے میں وقت نہیں لگائیں گے، اس لیے جلدی بتاؤ۔ ہاں، اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ گئے تھے پہلے۔ اب یہ دوسرا سفر ہے، اور آج کے موضوع میں بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شامل ہے آج کا موضوع، اور اسی طریقے سے ایک نستورہ راہب ہیں، ان سے ملاقات بھی ہے آج کے موضوع میں۔ تو 3 باتیں ہیں، شام کا سفر، اور شام کے سفر میں جو ہے نستورہ سے ملاقات، واپسی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے سلسلہ کلام کو شروع کرتے ہیں۔ مکے میں آپ کی دیانت اور امانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ کیا؟ صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا، لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے پکارتے ہی نہیں تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں بہت غریب ہو گیا ہوں، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، غربت سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، اب مجھ سے سفر نہیں کیے جاتے۔ قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون ہیں جن کا نام خدیجہ بنت خویلد، کیا؟ خدیجۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اصل تو الصدیقۃ الکبریٰ ہے، ٹھیک ہے نا، کبریٰ کہا جاتا ہے، اس سے پہلے الصدیقۃ الکبریٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کا ایک قافلہ نکلتا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں تم ان کے قافلے کے ساتھ چلے جاؤ شام کے تجارتی سفر میں، اور کچھ وہاں سے نفع ہو جس سے ہمارا گھر بار چل سکے۔ تو یہ جو تجارتی سفر دوسرا ہوا تھا وہ چچا کے کہنے پر ہوا تھا۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود تو نہیں جاتی ہیں، جو ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ سب جگہ حضور کی امانت داری۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں چچا؟
میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کو جاؤ، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں پہلے۔ وہ کیا دیکھ چکے تھے پہلے؟ کیا دیکھ چکے تھے؟ لوگوں نے طرح طرح کی ٹپڑیاں کسی تھی، طرح طرح کا کہا تھا کہ بھائی اس کو لے جاؤ ورنہ یہودی اسے قتل کر دیں گے۔ جو عیسائی پادری تھے، اس میں ایک راہب کون تھے، نام کس کو یاد ہے؟ بحیرہ، ہاں، انہوں نے بھی اس بات کی پیشگوئی کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس تجارتی سفر میں ایک راہب اور ملیں گے، ان کا نام ہوگا نستورہ۔ کیا ہوگا؟ ہاں، یاد رکھنا۔ یہاں تک کہ ابو طالب خاموش ہو گئے، تب آپ نے فرمایا ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں، اگر میری امانت داری اور صداقت کی شہرت ان کے پاس پہنچی ہوئی ہے تو ممکن ہے وہ خود مجھ سے کام لیں گی۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکے میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی، یعنی چلے جائیں۔ یہ کہہ کر ابو طالب اڑ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، پھر آپ سے کہا میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو میں دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ یہاں یہ بات سمجھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت تھی تجارتی قافلے میں، وہ بحیثیت مینیجر تھی۔ ایک ہوتا ہے ایمپلائمنٹ، ایک ہوتا ہے اسٹاف، جو دوسرے ہوتے ہیں وہ نیچے درجے میں ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی طرح کی باز پرس کی جاتی ہے، ان کو کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن مینیجر ذرا بڑی پوسٹ میں ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت مینیجر تھے۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے یہ روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا، کیا نام؟ یہ میسرہ کس کے غلام تھے؟ ہاں، اور یہ کن کے ساتھ کیا حضرت خدیجہ نے؟ ان کے تعاون کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ پہلے تو اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے، لیکن اب خود باقاعدگی سے جا رہے تھے، گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا، پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی کیا۔ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ آرام کرنے کے لیے تھوڑے بیٹھ گئے۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ کو دیکھا، آپ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ میسرہ سے؟ نستورہ پوچھ رہا ہے میسرہ سے حضور کے بابت، یہ جو بیٹھے ہیں درخت کے نیچے یہ کون ہے، بس اتنا بتا دو مجھے۔ میسرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا ہاں یہ وہی ہے،
میسرہ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہے؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہے۔ نستورہ بولا یہ آخری پیغمبر ہے، کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا۔ ظہور کا یعنی جب نبوت ملے گی، یعنی جب انہیں کیا ملے گی بھائی؟ نبوت۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ کے پاس پہنچا۔ کون پہنچا؟ نستورہ کس کے پاس پہنچا؟ حضور کے پاس، پیڑ کے نیچے آرام فرما تھے۔ پہلے تو اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، اور بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ یہ جو سفر ہوا ہے، اس وقت حضور کی عمر کیا ہوگی؟ کوئی بتائے؟ بالکل صحیح فرمایا، 25 سال۔ 25 سال، کیونکہ نکاح کا وقت قریب ہے اور یہی وقت نکاح کا تھا، یہی عمر۔ تو 25 سال، ابھی 15 سال باقی ہیں نبوت ملنے میں۔ لیکن چونکہ یہ بات آپ لوگوں کو پہلے بتا دی گئی ہے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، یہودیوں کے پاس ان کی کتابوں میں سب میں حضور کی علامتیں لکھی ہوئی تھی، لیکن دشمنی زیادہ یہودی پالتے تھے، اور وہ اس در پہ تھے کہ کہیں ایسا کوئی نبی آ گیا تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، لہٰذا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ منصوبہ بنائے ہوئے تھے یہودی، ان کے پادری، ان کے راہب۔ لیکن عیسائیوں میں کسی طرح کی کسی نہ کسی درجے میں انسانیت تھی، اور بعض تو وہ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھے اور بالکل صحیح تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی جو حضور کا نکاح ہوا وہ شریعت ابراہیمی کے اعتبار سے ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ کون سی نشانی تھی؟ مہر نبوت۔ آپ نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا، وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس پیڑ کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکے کا رہنے والا ہوگا۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت کرنے والے بھی وہی ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات فرما دی تھی۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے، وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اسی انداز میں پہلے زمانے میں معیشت چلتی تھی کہ کہیں سے کچھ مال لے لیا اور وہاں کچھ مال بیچ دیا، اپنی جگہ لائے تو وہ اپنی جگہ کے تعلق سے جو ہے وہ مال یہاں کے لیے نیا اور ہمارا مال وہاں کے لیے نیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے معیشت چلتی تھی۔ وہاں پر خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے جھگڑا کیا اور بولا لات و عزا کی قسم کھاؤ، خرید و فروخت میں لات و عزا کی قسم کھاؤ، اور آپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ حضور بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتب کا کوئی عالم تھا، اس لیے آپ کو پہچان لیا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہے، وہ جس سے بحث ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور سے جھگڑنے لگا تھا، کہا تھا کہ لات و عزا کی قسم کھاؤ، حضور نے نہیں کھائی۔ جب نہیں کھائی تو وہ چونکہ پچھلی کتابوں کا وہ بھی عالم تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کے بعد میسرہ سے علیحدگی ملاقات کے بعد وہ کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے ان کی بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے،
اور چلنے کے قابل نہ تھے. ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا. حضور جس اونٹنی میں بیٹھے ہو وہ کہاں پیچھے رہے گی, وہ تو آگے آگے دوڑے جا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے. میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو وہ دوڑتا ہوا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے. کچھ پڑھ کر حضور پاک علیہ السلام نے اس پر دم کیا. آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے. اب وہ منہ سے آواز نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے. پھر قافلے والوں نے اپنا مال فروخت کیا. اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا, اے محمد, ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا. آخر قافلہ واپس مکے کی طرف روانہ ہوا. میسرہ اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھ چکا تھا. اس نے دیکھ لی تھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کر رہے تھے. ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں بھی آپ کی محبت گھر کر کر آ گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو. حضرت خدیجہ کا نہیں, جیسے آپ کا غلام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکے میں داخل ہوئے. آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے. آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے. وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی. پہلے اس وقت جو ہے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا. آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ نے بھی یہ بات دیکھ لی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا. وہ سب حیران ہو گئیں. اب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تجارت کے حالات سنائے, منافع کے بارے میں بتایا. اس مرتبہ پہلی کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی. انہوں نے پوچھا, میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے. یہ سن کر سیدہ نے کہا, آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس بھیج دیجیے. آپ واپس روانہ ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی. سبحان اللہ, جو پہلے منظر دیکھا تھا وہ پھر سے دیکھنا چاہتی تھی. جاننا چاہتی تھی کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں. جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگیں. آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی. اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا پہلے. کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا, میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ اب میسرہ تو کہانی بتانے میں, وہ تو پہلے ہی اس کے پاس پوری کہانی تھی, اس کو کیا بتائیں. میں نے تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا. مہینوں کے سفر ہوتے تھے, 2-3 مہینے 4 مہینے کے. یعنی میسرہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے یہاں سے روانہ ہوئے تھے. اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا. دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا. جو ملاقات دوسرے آدمی میں ہوئی تھی مارکیٹ میں, ارے مارکیٹ کہہ دیا تو کیا ہو گیا, بازار کہہ دیا, ایک ہی بات ہے. جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا. پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا. یعنی پھر جو ایک اونٹوں والا واقعہ, اس کے اونٹ چل نہیں رہے تھے, بالکل لاغر ہو گئے تھے, کمزور ہو گئے تھے, قافلے سے پچھڑ گئے تھے. یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا معاوضہ دیا, جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت 2 گنی تھی. پہلے ہی 2 گنی طے کر لی تھی, اب اور 4 گنی ہو گئی. اچھا, اس درمیان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کچھ دن پہلے خواب بھی دیکھا تھا کہ آسمان کا جو چاند ہے وہ ان کی گود میں آ گیا. اب اس کی تعبیر تو پوری ہونی ہے, کہ اب کیسے پوری ہوگی سنیے. ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت حیران ہوئی. اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی. یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے. کون؟ ورقہ بن نوفل.
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی جو کچھ سنا وہ سب بتایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یعنی اس سے پہلے یہودی تھے، یعنی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھے، وہ سب کچھ ساری کتابیں یہودیوں کی بھی عیسائیوں کی سب کی پڑھے ہوئے تھے۔ خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہے، اور جو چاند تمہاری گود میں آ کر پناہ لی ہے، چاند نے تمہاری گود میں آ کر، وہ یہی محمد ہے۔ گویا ان کی تعبیر، اس کی تعبیر یہ ہے اس خواب کی کہ تمہارا نکاح ان سے ہو جائے۔ میں یہ بات جان چکا ہوں وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے ہیں، لیکن چونکہ یہ خاص سفر تھا اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، مینشن کیا گیا، بتایا گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی، انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ہاں، سید کے معنی آقا کے آتے، مالک کے۔ چونکہ اتنا مال تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، قریش کے اگر سارے سردار بھی اپنا مال ملا لیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اتنا مال تھا ان کے والد محترم کا چھوڑا ہوا، کیونکہ وہ خود عورت ذات تھی، شریف تھی، وہ خود تجارتی سفر نہیں کیا کرتی تھی۔ سمجھ رہے؟ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، کئی لوگوں نے نکاح کی خواہش کی تھی، کس عمر میں؟ جبکہ ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تھی۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو، ان کی سہیلی تھی، آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اب کیسے بھیجتی؟ کیسے؟ بھائی جھجک ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، خود نہیں بھیجا، مطلب خود بھیجا لیکن خود نہیں گئی۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح پیش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ پہلے تو نفیسہ نے کہا آ کر، دوسری کتابوں میں اور جو یہ بات لکھی ہے، کہا کہ محمد کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کون لڑکی دے گا؟ یعنی یہ احساس ابھی تک تھا یتیمی کا احساس تھا کہ مجھے کون لڑکی دے گا، میرے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، کون لڑکی دے گا مجھے؟ تو نفیسہ کہنے لگی اگر کوئی دے بالفرض۔ اب نفیسہ کے رشتہ دینے کا انداز دیکھیے کہ کوئی دولت مند عزت دار خاتون آپ کو خود نکاح پیش کرے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا نفیسہ وہ کون ہے؟ نفیسہ نے کہا وہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، چچا کو تو بتا دوں۔ دیکھیے یہ طریقہ ہوتا ہے شریفوں کے یہاں، شروع سے، وہ زمانہ جاہلیت تھا تب بھی شروع سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اپنے بڑوں کو شادی کے سلسلے میں آگے بڑھایا جائے اور ان کے ذریعے سے رشتے طے ہوں تو برکت والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا سے، فیس بک سے اور اس سے جو ہے رشتہ ہو گیا، وہاں دیکھ لیا، یہاں دیکھ لیا، اب ماں باپ سے لڑ رہا ہے لڑکا، ماں باپ سے لڑ رہی ہے لڑکی کہ نہیں ہمیں کرنی تو وہیں کرنی ہے۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ میری چچا کی اجازت تو مل جائے پہلے، ہے نا؟ حالانکہ سامنے آفر کیسا ہے؟ مکے کی سب سے مالدار خاتون، سب سے شریف النسب خاتون، یہ بھی نہیں کہ کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہو، سب سے مالدار خاتون، سب سے شریف خاتون کا رشتہ۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا
عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی کہ ایسے ایسے میں نے محمد کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. ادھر چچا ابو طالب کی بھی اجازت مل گئی ہے بیٹا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی. کتنی مرتبہ؟ کس کو معلوم ہے 2 شوہروں کے نام؟ کس کو معلوم ہے بھائی بتائیے. پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟ ان کا پہلا نکاح اور دوسرا عتیق ابن مائز سے ہوا تھا. ان سے ایک بیٹی ہندا پیدا ہوئی تھی. 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے. عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا. ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا. اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی. کتنی؟ اب کتنا فرق ہے حضور کی عمر میں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر میں؟ 15 سال کا فرق. اس سے معلوم یہ چلا کہ عورت اگر چھوٹی ہو عمر میں، لڑکی چھوٹی ہو تب بھی اس سے نکاح کیا جا سکتا، تب تو کیا جا سکتا ہے. بڑی ہو عمر میں تب بھی نکاح ہو سکتا ہے. آج اگر کیا ہو، اگر 2 سال بھی، سال بھر بھی اگر لڑکی بڑی ہو کسی سے، تو دوسروں کے یہاں کچھ رواج ہے کہ بھائی نکاح ہوگا نہیں، وہ بڑی ہے لڑکی. تو کیا ہو گیا بھائی؟ اگر جوڑ مناسب ہے تو رشتہ ہو سکتا ہے. سمجھے بھائی حارث؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے. نکاح کس نے پڑھایا؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا. مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں. 20 جوان اونٹنیاں. نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح تک بات ہو گئی کہ آپ کے کس عمر میں نکاح ہوا تھا، اور نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی اس سلسلے میں، اور اس سفر میں جو معجزات ظاہر ہوئے وہ بھی بتائے گئے. امی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو سب سے پہلی ہماری ماں ہے روحانی، ٹھیک ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج ہیں وہ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں. اور سب سے بڑی ماں کون ہے؟ حضرت خدیجہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا. ان کی قربانیاں بہت ہیں. ایک واقعہ چھوٹا سناتے ہیں کیونکہ آگے بھی ان کا واقعہ آئے گا. جب وحی کا تذکرہ آئے گا تو آگے بھی واقعہ آئے گا، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب ہو کر کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، امیر کر دیا. تو یہ مال آپ کو ملا، یہ کس کے ذریعے سے ملا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے ملا. لیکن کبھی بھی آپ نے اپنی بیوی کے مال کو، اپنی اہلیہ کے مال کو اپنا مال نہیں کہا. ایک واقعہ سنیے. جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا ہے، اس کے چند دن بعد آپ مکے سے ذرا باہر گئے، کسی کام سے باہر گئے. دیکھا کہ ایک قافلہ وہاں آیا ہوا ہے اور ٹھہرا ہوا، اور قافلے میں لوگ بھوکے ہیں اور بڑے کم دست ہیں، فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں، مال و دولت نہیں ان کے پاس. بھوک کی اتنی شدت ہے کہ مرے جا رہے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور افسردہ ہو گئے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے. ایسے افسردہ ہو گئے اور امی خدیجہ رضی اللہ عنہا پاس تشریف لائیں کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگے کہ کیا بتاؤں خدیجہ، ابھی میں مکے کے باہر سے آ رہا ہوں
وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں ان کی خاطر تواضع کر سکوں، ان کے بچے، ان کی عورتیں بھوک پیاس میں مبتلا ہیں، ان کے پاس پہننے کو صحیح طریقے سے کپڑے نہیں، یہ فکر مجھے جو ہے دامنگیر ہے اور میں کڑھا جا رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین ہوئے، کیسا غم تھا امت کے لیے شروع سے ہی۔ تو امی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مکے کے تمام سرداران کو بلایا اور اپنا اتنا مال اکٹھا کیا، اشرفیاں یا اشرفیاں اتنی اکٹھا کی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنا زیادہ اس کا انبار لگا دیا، اور کہا امی خدیجہ نے کہ آپ لوگ گواہ رہیے گا، میں نے یہ سب اپنے شوہر محمد کے نام کر دیا، جہاں چاہے خرچ کریں۔ تو ایسی قربانیاں رہی ہیں، یہ صرف ابھی ایک قربانی، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا آگے وحی کے موقع پر انشاءاللہ، پوری سیرت حضرت امی خدیجہ کی آپ کو بیان کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔